یہ آخنا چاہتے ہیں کہ وہ جی یونیورسٹی کی وجہ تو سزا قید ہوئی ہے اسے بچے پڑھنے پہ اس قید کر چڑی یہ اصل ملک نہ قانون ہے نہیں القادر یونیورسٹی بنان دی وجہ تو 14 سال قید دی سزا 14 سال میں آنا 50 سال دے کیونکہ انہوں نے حق پڑھنا سی کیوں یونیورسٹی میں بچے پڑھنے سن قرآن حاصل کرنے سن تعلیم پڑھنے سن انہوں نے وجہ تو سزا دینی اللہ تو تکنا ہے نا انہاں کو زیادتی کی میرا رب تکنا ہے امریکہ ظلم کیتا نا مسلمانوں نال اس ٹائم دنیا تکنی پئی ہے انہاں کی بھی اسی طرح تک سن ظلم کرنے پہ نہیں عورتیں ساڑیاں بچے ساڑے جناب قید گولیاں مارے گئی سرے عام جناب تے کہ ظلم ہویا انہاں نال تے مڑ کے جناب اس بیچاریاں سزا دیتی ہے ناجائز کیتا یہ حق تے فیصلہ نہیں اس یونیورسٹی تے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لینے پہ نہ اس واسطے نہ دیتی ہے نا کہ مسلمان ہوں کدے نہیں یہ کام کرنے سن سر آج عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ تو پہلے سے سب کو پتا تھا کہ سنایا جائے گا اچھا یہ تو پہلے سے پتا تھا یہ تو پھر تو کوئی قانون نہ ہوا کوئی انصاف نہ ہوا انصاف اس ملک میں خریدا جاتا ہے بڑا وکیل ٹھیک ہے بڑا جج پھر سب کچھ ملتا ہے آج عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سے پہلے سائپر پہ کا بھی سنایا تھا کیا ہو گیا وڑ گیا اس سے پہلے عدد کیس کا بھی سنایا وڑ گیا یہ بھی وڑ جائے گا اگر کوئی مرد کے پتر کے آگے ایک فیصلہ چلے گیا تو وہ اڑا دے گا یہ تو سیاسی کیس ہے اڑا دیتے سب نہیں ایک یونیورسٹی بنانے پہ جو آج 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے عمران خان کو سو کیا سمجھتے ہیں آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا یہ ملک کے قانون ایسی ہے کہ لندن میں فلیٹ بناؤ تو اس کو وزیر اعظم بناؤ اور ایک سیرت نبی کا یونیورسٹی بناؤ تو اس میں اس کو سزا دو یہ پاکستان کا قانون ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا قانون ہے کہ اگر لندن میں فلیٹ بناؤ تو اس کو وزیر اعظم بنا دو اور اگر کوئی یونیورسٹی بنائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اسے سزا دو اس کو جیل میں ڈال دو ٹھیک ہے سویس بینکوں میں پیسہ پڑا رہنے دو اس کو صدر بنا دو پر القادر ٹرسٹ کے کیس میں تو عمران خان کو جیل میں ڈالو کیونکہ اس نے یونیورسٹی بنایا ایک بہت بڑا غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ اس جوانوں کو سیرت نبی کے بارے میں بتایا اس نے بہت بڑا غداری کی ہے اور وہ ہے بھی غدار کیونکہ اس نے صحت کارڈ جاری کیا اس نے احساس پروگرام جاری کیا اس نے پناہگاہ بنائی اس نے یونیورسٹی بنایا وہ ہے غدار بہت بڑا غدار ہے اگر وہ بھی چور ڈاکو ہوتا تو آج وہ بھی وزیر اعظم یا کسی صدر بڑے پوسٹ پہ ہوتا لیکن وہ ایماندار ہے اس کا یہ بہت بڑا غداری ہے انہوں نے بہت غلط کیا ایک بغیرت نااہل جج نے یہ فیصلے سنائے ہم اس کو نہیں مانتے اچھا بہت غلط کیا انہوں نے غلط ہوا یہ اس نے کون سا اپنے لیے بنایا تھا اپنے قوم کے لیے بنایا تھا تاکہ اس کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت بنائی جائے جی تو بہت غلط کیا انہوں نے ٹھیک ہے نوجوان السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فیصلے کے بارے میں جو آج عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کہیں گے آپ بالکل غلط ہے نہیں ہونا چاہیے یہ ملک ترقی کر ہی نہیں رہا ہے جبھی اسی وجہ سے کہ چوروں کو ہم پہ مسلط کر رہا ہے جبھی جو ہے نا یہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا ہے پچھلے 70 سال سے ملک کو لوٹ کے کھا رہا ہے اور جو بندہ ایماندار تھا اس کو اندر بند کیا ہوا ہے تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا نہیں تو جو ایک یونیورسٹی بنانے پہ 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ یہی نا غلط جو غلط ہے وہ غلط ہے بس وہ ہو ہی نہیں سکتے مطلب نہیں یہ غلط ہے بہرحال عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ میرے خیال سے میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے اور عمران خان ہی ایک واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کے حق میں بہتری کے لیے سوچتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کروانے والے کروا رہے ہیں نا یہ کون سا عدالتیں جو ہے وہ اپنے آپ یہ فیصلے دے رہے ہیں یہ تو ہماری بات کر دوں جی جی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے اچھا پتہ ہمیں ابھی چلا ہے 75 سال سے یہی لوگ ہی کر رہے تھے لیکن عوام کو پتہ نہیں تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگوں کو شعور دیا خان نے ٹھیک ہے ابھی یہ جو بھی کر رہی ہے یہ ہماری عدالتیں نہیں کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہے ہماری جو 14 سال ایک یونیورسٹی بنانے پہ قید کی سزا سنائی گئی ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ دیکھیں ایک تو اس نے اچھا کام کیا کہ سیرت النبی اس میں پڑھائی جانی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی دلائی جانی تھی اب ان کو پرابلم کیا بنی ہے کہ یہ دیکھیں پیسہ تو آیا گورنمنٹ کے پاس یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو خان پر سزا کیسی بنتی ہے بشرا بی بی پر وہ کیسے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اب دیکھیں نا انہوں نے جو کرنا تھا یہ میکسیمم یہی دے سکتے تھے 14 سال ہی دے سکتے تھے اگر اس سے بھی زیادہ ہوتا تو یہ شاید اس سے بھی زیادہ دیتے لیکن بندہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں یہ جتنا یہ اس طرح کریں گے نہیں یہ تو فیصلہ آنے سے پہلے فیصلہ سنا دیا گیا سر یہ تو ہر کیس میں ہوتا ہے اب فیصل واڈا کو آپ نے دیکھا ہے وہ 3 دن 4 دن پہلے کہہ رہا تھا جی فیصلہ آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا ان کے جتنے بھی ٹاؤٹ صحافی بھی دیکھ لیں آپ وہ ججوں سے پہلے وہ فیصلہ سنا رہے ہوتے ٹیوبوں پر بیٹھ کر تو یہ عوام پاگل ہے عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کون کروا رہا ہے
अल्लाह के बंदे बन जाओ, पाकिस्तान का कुछ बनने दो, पाकिस्तान को आगे जाने दो। क्या समझते हैं, कसूर क्या है इमरान खान का? क्या इमरान खान को बाहर आता देख रहे हैं आप? देखें, इमरान खान का सिर्फ और सिर्फ कसूर पता क्या है? वो बहादुर है, वो डटा हुआ है, वो इनके सामने झुक नहीं रहा। अच्छा, ये ना भी देखिए, अल्लाह पाक का कानून है कि आप लोग जितना भी जुल्म को दबाओगे ना, आप जितना जुल्म करोगे, आप जो सच को दबाओगे सच उभरेगा, ठीक है। अच्छा, ये खान को ये सजा देकर ये साबित क्या करना चाह रहे हैं हम पावरफुल, लेकिन असल में जो हकीकत है ना, ये लोग खुद दबे हुए हैं, ये खान के पाँव में पड़े हुए हैं कि यार मेहरबानी करो, चले जाओ यार, नथिया गली चले जाओ, बनी गला चले जाओ। वो कहता नहीं, इस तरह नहीं आऊंगा, या तो मरूंगा। वो आपने बयान सुना होगा कि भाई वो सामने फांसी घाट है, इससे ज्यादा मुझे आगे किधर लेकर जाओगे? वहां तक भी वो जाता है जो जिसको अल्लाह लेकर जाता है। तो भाई जिस बंदे का इतना यकीन है, उसको आप लोग कैसे क्या कर लोगे उसके साथ आप? वो कहता है कि यार मैंने 75 साल अपनी जो जिंदगी है ना बहादुरी में गुजारी है, अब 5, 4 साल 10 साल मेरे रह गए, उसके लिए मैं अपनी सारी जिंदगी पर जो है वो लानत फिरवा लूं। वो नहीं झुकेगा, वो नहीं बिकेगा, वो हार नहीं मानेगा। नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। अरे यार, उसने अगर हार माननी होती तो इन्होंने ये कब से, देखिए जब से वो जेल में गया, एक बार भी वो बीमार हुआ है, उसने कभी कहा यार मेरे सर में दर्द है? हालांकि जो जो शक्तियां उसने बर्दाश्त की है, हमारा कोई भी सियासी लीडरान जिनको ये जो नून लीग क्या नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, इन्होंने जो जेलें काटी, आपको पता है कैसे काटी? इनके वहां पे बेड होते थे, गर्मियों में एसी होते थे, सर्दियों में हीटर होते थे। इनको किस चीज की टेंशन थी? मरियम नवाज साहिबा जो वो सेल फोन पकड़ा गया था, ये इनको तो सेल फोन यूज करने की इजाजत थी। ठीक है, गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। ठीक है, चलें जी आगे। हाँ जी, तस्वीर चलें जी, तस्वीर। ये एक और नौजवान है, आइए इस नौजवान से बात करते हैं। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौजवान, आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आज एक फैसला है इस मुल्क में, इमरान खान साबिक वजीर आजम 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे आप? ये फैसला जो आया, ये अदालत, आप आज जो अदालत ने जो फैसला किया, ये इस मुल्क के आईन और कानून और इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आया। ये बिल्कुल ये फैसला नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाया वो सीरत नबी के नाम से बनाया, जो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, अहादीस और इसकी सीरत इस यूनिवर्सिटी में बयान होता है। क्या ये मुल्क इस्लामी नहीं है? क्या ये मुल्क इस्लाम के निज़ाम पे बना हुआ नहीं है? अगर ये मुल्क इस्लामी है तो इस क्यों ये फैसला इमरान के खिलाफ आया? क्यों होना चाहिए? इमरान खान ने क्या, इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा भी गया, उसने उधर बताया कि नबी अलैहिस्सलाम हमारी दिलों में बसते। इसने वर्ल्ड फोरम पे नबी अलैहिस्सलाम का मुकदमा लड़ा, इसने वर्ल्ड फोरम पे सीरत नबी का आवाज़ उठाया, इस वजह से इमरान खान को सज़ा सुनाया। ये इमरान खान के साथ सरासर ज़्यादती है, इस मुल्क के आईन के साथ ज़्यादती है, इस मुल्क की अदालत के साथ ज़्यादती है। आज जो फैसला आया, ये कल रात किसी बंदे ने लिखा या जो फैसला आया पहले सुना दिया फैसला, इसका कोई अहमियत नहीं। खान को 14 साल नहीं, अगर 14,000 साल भी सजा सुनाई, इसको कोई परवाह नहीं पड़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह पर पक्का यकीन है, अल्लाह ताला भी यकीन है। देखें जी।